ان میں پہلی بات جوتے پہن کر اور کھڑے ہو کر کھانا، اس سے اللہ تعالیٰ رزق میں تنگدستی پیدا کر دیتے ہیں. اور آپ دیکھیں آج یہ عادت اکثر لوگوں کی ہے، گھروں میں بھی ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھائیں گے تو جوتے پہنے ہوئے ہوں گے، اور شادیوں میں تو لوگ ویسے ہی کھڑے ہو کے کھانا کھانا پسند کرتے ہیں. اس سے اللہ تعالیٰ رزق میں تنگدستی پیدا کر دیتے ہیں. بیت الخلاء میں ننگے سر جانا، اب آپ بتائیے کتنی کامن عادت ہے. ننگے سر ہی جاتے ہیں سوائے اس کے کہ جس کو سر پہ ٹوپی رکھنے کی عادت ہو. اور بیت الخلاء میں باتیں کرنا، پہلے تو سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن جب سے سیل فون آیا اب بیت الخلاء میں باتیں کرنے کی بات بھی سمجھ میں آ گئی. اس سے بھی رزق کے دروازے بند ہوتے ہیں. تیسرا، مہمان کو بوجھ سمجھنا. مہمان کے آنے پر جس بندے کو تھوڑا تنگی محسوس ہو تو اللہ رزق کے دروازے بند کر دیتے ہیں. چوتھا، بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا. یہ تو بہت عادت ہے آج. بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانے سے رزق کے دروازے بند ہوتے ہیں. پھر کھانے کے برتن کو صاف نہ کرنا. کھانا تو کھا لیا اور جو بچا ہوا ہے بس وہ اسی طرح چھوڑ دیا. پلیٹ کو صاف کرنا سنت ہے. پھر مسجد میں آ کر دنیا کی باتیں کرنا. جو بندہ مسجد میں آ کر دنیا کی باتیں کرے اللہ اس کے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں. پھر 7واں نمبر ہے فقیر کو جھڑکنا. فقیر کو جھڑکنا بہت بڑا گناہ. آپ نہیں دے سکتے تو اس کو پیار سے کہیں کہ بھئی آپ آگے چلے جائیں. ڈانٹ ڈپٹ کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو فقیر کو دیکھ کے تیوریاں چڑھائے، شکل بنائے اور اس کو بھگائے، اللہ اس کے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں. پھر مغرب کی نماز کے بعد بغیر عذر کے سونا. کوئی مریض ہے یا کوئی عذر ہے وہ تو الگ بات ہوئی، کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے، تو مغرب کے بعد اگر سونے کی عادت بنا لی جائے تو اس سے رزق تنگ ہو جاتا ہے. پھر فرض نماز کو قضا کر دینا، اس سے بھی رزق تنگ ہو جاتا ہے. 11واں نمبر ہے جھوٹ بولنا. جو بندہ زیادہ جھوٹ بولے گا اس کا رزق تنگ ہوگا. اور اگر آپ دیکھیں کہ اس کے پاس پیسہ بھی بہت ہے تو سمجھ لیں کہ یہ حرام کا مال ہے، جھوٹ بول کے کمایا گیا ہے، حلال کا مال نہیں ہے. پھر گانے بجانے میں دل لگانا. جن کو گانے سننے کا شوق ہوتا ہے، ہر وقت موسیقی لگی رہتی ہے، اس موسیقی کی نحوست کی وجہ سے بھی اللہ رزق کے دروازے بند کر دیتے ہیں. اور ایک ہے اولاد کو برا بھلا کہنا. یہ بھی عجیب بات ہے. کئی ماں باپ اولاد کو ہر وقت ہی برا بھلا کہتے رہتے ہیں. جو ماں باپ ہر وقت اولاد کو برا بھلا کہتے رہیں گے اللہ ان کے رزق کو تنگ کر دیں گے. پھر قرآن مجید کو بے وضو چھونا. قرآن مجید کو انسان جب بھی ہاتھ لگائے تو باوضو ہونا چاہیے. بے وضو ہاتھ لگانے سے رزق تنگی ہو جاتی ہے. پھر نظروں کی حفاظت نہ کرنا، غیر محرم کو دیکھنا. جن کو ہرس ہوتی ہے نا، ہوس ہوتی ہے کہ ہر گزرنے والی لڑکی کو دیکھو، عورت کو دیکھو، یہ ٹھپا کیسا تو وہ ٹھپا کیسا، تو ان کے رزق کو اللہ تعالیٰ پھر تنگ کر دیتے ہیں. اور 16واں ہے اہل و عیال سے ہر وقت لڑتے رہنا. کئی لوگ ہوتے ہیں ہر وقت بیوی کے ساتھ کچھ نہ کچھ کھٹ پٹ چلتی رہتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، نکمی باتوں پہ. تو جو ہر وقت اپنے اہل خانہ کے ساتھ لڑتا رہے اللہ اس کے رزق کو بھی تنگ کر دیتے ہیں. تو 16 دروازے تھے جن سے رزق کھل جاتا ہے اور 16 دروازے تھے جن سے رزق بند ہو جاتا ہے.
اللہ تعالیٰ ہمیں رزق کی پریشانیوں سے محفوظ فرمائے اور اللہ ہمیں دین کے راستے میں خرچ ہونے والا مال عطا فرمائے جو ہمارے ایمان کے لیے ڈھال بن جائے۔ آج کے دور میں مال ایمان کے لیے ڈھال ہے، ذرا اونچا بولیں، آج کے دور میں مال ایمان کے لیے ڈھال ہے۔ آج جس کے پاس تنگ دستی ہے اس کا تو ایمان ہی محفوظ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ تنگ دستی تمہیں کافر بنا دے۔ جو عورت بیوہ ہو جائے اور خاوند کرائے کے مکان میں رہتا ہو اور پھر مالک مکان آئے جی کہ مکان خالی کرو، تو وہ عورت کیا کفریہ بولتی ہے، اس وقت ایمان محفوظ نہیں رہتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا مال دے کہ جو ہمارے ایمان کی حفاظت کا سبب بن جائے۔ ایسا مال ہو جو وبال سے خالی ہو، جو برکتوں والا ہو، جو عزتوں والا ہو۔ اور اس بجٹ کی رات آج ہے، آج اللہ تعالیٰ یہ سب فیصلے فرمائیں گے اور یہ فرشتے پھر آئندہ کے لیے فرشتوں کے حوالے کر دی جائیں گی۔ تو آج کی رات کی اس دعا میں خصوصاً اللہ سے خوب رو رو کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے رزق کی آسانی کے لیے دعائیں مانگیں، اللہ سے بیماریوں سے پناہ مانگیں، پریشانیوں سے پناہ مانگیں۔ اللہ تعالیٰ آج